یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے تخلیق کی ابتدا کی. معلوم ہونا پڑھنا بڑی زبردست چیز ہے. انسانی دنیا کو پڑھائی کی طرف پریرنا دینا یا اس کو ترغیب دینا، قرآن مجید کے سوا میں نے کسی آسمانی کتاب میں یا غیر آسمانی کتاب میں مذہب کے نام پر جو کتابیں چاہے انسانوں نے لکھی ہو یا ان کو وراثت میں تامر پتریکائیں ملی ہو یا شیلا لیکھ انہیں ملے ہوں یا کوئی پرانی کیودنتیاں کادمبریاں یا کہانیاں ملی ہو مذہب کے نام پر یا لوگوں کے مذہبی آدیش اور دھرمادیش ملے ہوں، فتوے ملے ہوں، وہ سب اپنی جگہ کے اوپر ہے. لیکن قرآن اپنی جگہ کے اوپر ایک نادر اور نفیس اور ایک ایسی اچھوتی چیز ہے کہ دنیا انسانیت میں زمین و آسمان میں اللہ کے کلام سے بڑھ کر اور اس کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس دور میں میں سیرت ابن ہشام کا سہارا لیتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم ترین سیرت نگار ہیں. وہ کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں صرف 17 آدمی ایسے تھے جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا. اور پڑھنا لکھنا بھی ایسا نہیں کہ بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہوں یا آپ کی طرح ٹائپنگ کا کام کرتے ہوں یا آپ کی طرح اللہ نے ان کو اس وقت کمپیوٹر یا دوسری چیزیں فیکس اور ایسی ٹیلی فون یا ایسی چیزیں دے دی ہو. ایسا کچھ نہیں تھا. اکشر سے لکھ لیتے تھے، دستخط کر لیتے تھے وہ، اور 100-150 تک وہ گنتی کر لیتے تھے بمشکل، اور کوئی ایڈریس پتا ہوتا ہو تو اس کو پڑھ لیتے تھے. ساکشرتا دنیا کے اندر، یا جس کو ہم اپنی زبانوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ خواندگی، پڑھنا لکھنا سکھانا، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، قرآن مجید کا فیض ہے. قرآن مجید کے نزول کے پہلے دنیا میں پڑھنے پڑھانے کا وہ رواج نہیں تھا جو اس وقت دکھائی دیتا ہے. اس کی پریرنا دینے والا، اس کو شروع کرنے والا جو ہے وہ قرآن مجید ہے. اس نے کہا اقرا، پڑھنا سیکھو، پڑھو گے نہیں بات تمہاری بنے گی نہیں. اچھا، پڑھنے کے ساتھ میں ضروری ہے کہ آدمی کے ہاتھ میں قلم بھی دے. وہ کوئی قلم سے لکھے گا جب تو دوسرا پڑھے گا اس کو. فرمایا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. انسان کو اس نے لہو کی پھٹکی سے پیدا کیا. آدمی کو بتا دیا گیا پڑھائی کے ذریعے، وحی کے ذریعے، کہ تو اس بات پر غور کر لے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے لہو کی پھٹکی سے پیدا کیا، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. پھوف فرمایا، اور اسی کا حق تھا اور فرماتا وہ. اب وہ نہ کہتا تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اولم یرل انسان نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ولم یک شیء، کوئی چیز وہ تھا نہیں. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. یہ انسانیت کے نام اللہ کی دین ہے کہ وہ اپنی پیدائش کے اوپر غور کرے. آدمی کو اپنی پیدائش اور جڑ بنیاد معلوم نہیں ہے تو چیزوں اور وستوؤں کے بارے میں وہ نظریہ کیسے بنا سکتا ہے، چیزوں کی حقیقت کو کیسے سمجھ سکتا ہے. جو اپنی حقیقت کو نہیں جانے وہ اشیاء کی حقیقت کو کبھی نہیں سمجھ سکے. اس لیے فرمایا کہ فلینظر الانسان مما خلق، انسان اس بات کے اوپر غور کرے کہ بنا کہاں سے. خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، ایک اچھلتے کودتے پانی سے بنا ہے جو پیٹ اور پیٹھ کی ہڈیوں کا ست لیے ہوئے آتا ہے، اور اس سے انسان کا استقرار ہوتا ہے. پھر ماں کے پیٹ میں وہ رہتا ہے 6 مہینے سے لے کر 9 مہینے 10 مہینے تک کی اس کی مدت. پھر اس کا دودھ چھڑانا، یہ سب ملا کر کے 30 مہینے ہوتے ہیں، یعنی 900 دن ہوتے ہیں، جس میں ایک ناری اور ایک عورت قربانی دے کر آدم کے اس بچی کی پرورش کرتی ہے. پھر فرمایا علمہ البیان، جیسے قاری صاحب نے فرمایا اور خوب فرمایا قرآن مجید کی آیت کو پڑھ کر کے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا فرمایا اور اس کو بولنا سکھایا. آپ کے سوا کوئی بولتا نہیں. بھالو ہیں، بھیڑیے ہیں، چیتے ہیں، شیر ہیں، کتنے حشرات الارض ہیں 4 پیر پر چلنے والے. قرآن مجید نے فرمایا کہ اللہ الذی خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر جاندار کو پانی کے خلاصے سے پیدا کرا. فمنہم من یمشی علی 4، کتنے جاندار ایسے ہیں جو 4 پیر پر چلتے ہیں. سب غور کرنے کی چیزیں ہیں. ومنہم من یمشی علی رجلین، کتنے جاندار بے شمار ایسے ہیں جو 2 پاؤں کے اوپر چلتے ہیں. ومنہم من یمشی علی بطنہ، کتنے ایسے ہیں جو پیٹ کے بل پر رینگتے ہیں. حشرات الارض میں کتنے کیڑے مکوڑے اور کتنے سانپ سپولیے ایسے ہوتے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 پیر والا بنایا. اچھا، جتنے حشرات الارض ہیں حمولتاً و فرشا، تمہارا مال ڈھوتے ہیں اور ان کی باڈی جو ہے وہ بچھی ہوئی ہے. یہ سب اللہ کی آیتیں ہیں اور انسانی دنیا کو دین ہے کہ ان چیزوں سے وہ اپنے مالک کو سمجھے کہ میرا کوئی مالک ہے، کوئی سپریم پاور اوپر ہے جس نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور میری آنکھوں دیکھی تصویر ایسی دکھا دی اور کائنات کی تصویر دکھا دی جس سے میں اپنے مالک کو پہچان سکوں.
سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن مجید کو پیش فرمایا۔ قرآن مجید کوئی قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے، وما ہوا بالہزل، یہ کوئی فضول بات کرنے والی چیز نہیں ہے۔ جو چیز بھی اس کے اندر بیان کی گئی خوب بیان کی گئی کہ آدمی اس کو سمجھے اور اپنی زندگی کے بارے میں وہ فیصلہ کرے کہ کون ہے، کہاں سے آیا اور کہاں جائے گا۔ میں اس طرف آتا ہوں کہ ان جانداروں میں بیشتر ایسے ہیں، 4 پیر پر چلتے ہیں ان کا بچھا ہوا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو 2 پیر پر چلتے ہیں ان کا بچھا ہوا سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن آپ کبوتر ہے، مرغا بھی ہے، اور دوسرے ایسے جانور دیکھیے کہ جو پنکھ سے اڑتے بھی ہیں، کوا اور دوسرے ایسے پکشی اور پرندے لے لیجیے، ان کی باڈی بچھی ہوئی ہے۔ اس پر غور کیجیے، انسان کی باڈی کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا بنایا ہے، 2 پیر پر بنایا ہے۔ غالباً عربی کا سہارا لینے کی اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کرنے کی ضرورت کروں گا کہ رجل اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ 2 پاؤں پر چلتا ہے، بشر اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کا چہرہ دیکھ کر کے خوشی ہوتی ہے۔ سانپ کو یا شیر کو دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے آپ، رات کو کوئی بھوت پلیت دکھائی دیا تو آپ کی نیند حرام ہو جائے گی، چاہے وہ تخیل اور وہم میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن آدمی کو دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ کسی جنگل کے اندر آپ حیران ہو گئے، کوئی راستہ نہیں مل رہا، کسی پگڈنڈی پر کوئی کا بھی وجود نہیں ہے اور کوئی انسان نہیں دکھا، ایک آدمی اگر دکھ جائے گا تو آپ اتنے خوش ہو جائیں گے کہ اس کے پیچھے دوڑیں گے کہ آدمی دکھ گیا، اور اس کا چہرہ دیکھ کر کے آپ کو خوشی محسوس ہوگی، اس لیے اس کو بشر کہا گیا۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو بنایا، خوب بنایا۔ اور انسان جو ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہت اچھا ترجمہ کیا، فرمایا کہ انسان کو ہم نے خوبصورت سانچے میں ڈھال کر کے بنایا، اس کا سانچہ ڈھانچہ ہی بالکل الگ ہے۔ آج اس کے بدن کے اوپر، آج اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں غور کیجئے، جب آپ چاند پر کمندیں ڈالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، آپ کا موجودہ بدن جو ہے یہ سہارا ہے اس کا، اگر موجودہ بدن اس طرح نہ ہو تو